السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں محمد عرفان، آپ دیکھ رہے ہیں لاسانیہ پروڈکشن۔ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 3 رمضان المبارک آپ کا وصال پاک ہے، اسی مناسبت سے ہم اس پوڈ کاسٹ کا جو موضوع رکھ رہے ہیں، اسی حوالہ سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اس لاسانیہ پروڈکشن پلیٹ فارم پہ ہمارے بہت ہی قابل عزت جو مہمان ہیں، حضرت علامہ مولانا سید عازب علی شرازی صاحب، ہم آپ کو اس پلیٹ فارم پہ ویلکم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پہ آج اس پوڈ کاسٹ پر گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ سنائیں۔ الحمدللہ سب خیریت ہے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آئے۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں لسانیہ پروڈکشن کی طرف سے اور اس کی پوری ٹیم کی طرف سے۔ بہت شکر، جزاکم اللہ۔ شاہ صاحب، ہم نے اس پوڈ کاسٹ کا جو موضوع رکھا ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت کے حوالہ سے رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ابتدائی جو حصہ ہے وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ نے درس نظامی کا جو کورس ہے وہ کہاں سے مکمل فرمایا، اس حوالہ سے تھوڑا سا بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج ہم مدرسہ لسانیہ انوار القرآن میں حضرت سیدہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ذکر پاک کرنے کے لیے حاضر ہے، اور میں سب سے پہلے آپ کا اور اپنی اس پورے مدرسے کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے پوچھی کہ میری جو ایجوکیشن ہے وہ کہاں سے رہی، تو میں نے پرائمری تک ہمارے محلے میں ایک سکول تھا، رحمان پبلک سکول، وہاں سے میں نے پرائمری کلاس تک پڑھا، اور اس کے بعد کسی جامعہ میں مدرسہ لسانیہ انوار القرآن میں نے ایڈمیشن لیا، اور استاذی گرامی قبلہ قاری قاضی محمود احمد نقشبندی صاحب اور میرے استاد محترم قبلہ قاری محمد شفیق قادری صاحب، ان کی صحبت میں رہ کر میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ 19 فروری 2014 میں نے حفظ کیا، اور اسی مدرسے میں پڑھتا رہا۔ اور اس کے بعد درس قرآن کے موقع پر ہمارے یہاں پر آبشار علم و حکمت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب آستانہ عالیہ باولی شریف، وہ درس قرآن کے لیے تشریف لاتے تھے، تو قبلہ قاضی محمود احمد نقشبندی صاحب نے ہاتھ پکڑ کر قبلہ حضرت صاحب سے ارشاد فرمایا، یہ ہمارا بیٹا ہے اور ہم اس کو عالم بنانا چاہتے ہیں۔ تو مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں کہ قبلہ حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو قبول فرماتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی عالم بنا کر آپ کو واپس کریں گے، اور بس انہی کی دعائیں تھی کہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس توفیق سے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کے علم و حکمت میں مزید برکت عطا فرمائے۔ 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال پاک ہے۔ تو اسی حوالہ سے ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھوڑا سا تعارف بیان فرما دیں، آپ کی شان قرآن و حدیث سے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت مبارکہ ہے اس حوالہ سے تھوڑا سا بتا دیں۔ جی، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مقام و مرتبہ اور فضیلت کے بارے میں کوئی کتنا کو بیان کر سکتا ہے۔ صوفیاء نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہے کہ بغیر وضو ان کا نام لینا یہ ایک بے ادبی ہے۔ بے شک۔ اور اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اہل بیت، جس میں ازواج بھی شامل ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی شامل ہے، اور اسی میں حضرت مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور نبی علیہ السلام کی باقی شہزادیاں بھی اس میں شامل ہے، اور انہی کے ساتھ حضرت مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہوتی ہے۔ اب آپ کے تعارف پر بات کی جائے تو حضرت مخدومہ کائنات کے تعارف میں آپ کی جو سن ولادت ہے اس پر کو حتمی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بعض مورخین نے 20 جمادی الثانی کو آپ کا لکھا، لیکن اس کے اوپر بھی حتمی فیصلہ نہیں دیا، لیکن 3 رمضان مبارک حضرت سیدہ مخدومہ کائنات کا یوم وصال، اس پر اہل سنت کا اجماع بھی ہے، اور علماء کی اس تاریخ کے اوپر متفقہ فیصلہ بھی ہے کہ 3 رمضان مبارک حضرت مخدومہ کائنات کا یوم وصال ہے۔ اب ان کے تعارف کی طرف تھوڑا چلتے ہیں، تو آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی یہ روایت ہے، فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار، فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا جو نام رکھا اس کا معنی ہے دور رہنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شہزادی فاطمہ کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو ہر طرح کی ناپاکی نجاست سے بھی دور کر دیا اور دوزخ کی آگ سے بھی دور کر دیا۔ تو جو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے محفوظ کر لیا، لیکن جو ان سے محبت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بے عملی سے، گناہوں سے، عیبوں سے، برائیوں سے دور کرتا ہے، اور با عمل بن کر وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی طرف چلا۔ ایسا میں نے سنا تھا کسی علامہ صاحب سے، بڑا خوبصورت جملہ کسی نے ارشاد فرمایا، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو فرمایا ہے کہ وہ نجاست سے دور رہیں، لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نجاست کو فرمایا ہے کہ آپ ان سے دور رہیں۔ بالکل، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس پہ ہمارے ایک بہت خوبصورت عالم ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 10 محرم کو علی پور شریف سے واپس آ رہا تھا، تو چونکہ ہمارے گاؤں میں ایک رواج ہے، لوگوں کا مزاج ہے کہ 10 محرم شریف والے دن بڑا وسیع لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نوجوان علی پور شریف کھڑے ہو کر، اس کی گرد و نواح پہ کھڑے ہو کر احباب کو کہہ رہے تھے کہ ہم لنگر شریف تناول کریں، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میں یہ لنگر نہیں کھاتا، تو وہ ہمارے جو دوست نے بڑے خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ یہ لنگر بھی پاک ہے اور پاکوں کے نام کا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ کھائے گا بھی وہی کہ جس کے اندر ان کی محبت ہوگی، اور اسی بات کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو میری شہزادی سے محبت کرے گا میں اس کے ساتھ محبت کروں گا، اور جس کے ساتھ میں محبت کروں گا اس کے ساتھ میرا رب محبت کرے گا، تو ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی کے گھر والو، تمہاری عظمت کے لیے کیا یہ بات تھوڑی ہے کہ جب تک نماز میں تم پر درود نہ پڑھو اللہ نماز قبول نہیں فرماتا، تو یہ اہل بیت کی مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند فرمایا ہے۔ دیکھا جائے شاہ صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ آج کل کی خواتین کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی سیرت سے پردہ کے حوالے سے کیا جو ہے سبق ملتا ہے؟ آپ کس قدر حیا کی، پردے کی پیکرہ تھی؟ اچھا، اس کے اوپر اگر ہم حدیث پاک دیکھیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں ہمیں سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ملتی ہے، اور پردے کا حکم تو اللہ اور اس کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، احادیث رسول میں، لیکن چونکہ آج ہم سیدہ مخدومہ کائنات کا ذکر پاک کر رہے ہیں تو اسی مناسبت سے ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے میری شہزادی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا سردار مقرر فرمایا ہے۔ اتنی بڑی عظمت سنانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج مجھے یہ تو بتاؤ، ایک عورت کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل صفت کیا ہونی چاہیے، سب سے اعلیٰ خوبی کیا ہونی چاہیے، سب سے اعلیٰ درجے کی اس کے اندر صفت کیا ہو؟ تو سید مخدومہ کائنات نے بغیر ایک لمحے توقف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابا جان، عورت کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی افضلیت والی بات اور اس کے اندر چیز یہ ہے کہ وہ بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم بھی اس کو نہ دیکھے، اور اس کی بات سید مخدومہ کائنات کی ساری زندگی میں آپ کو نہ کبھی کسی غیر محرم نے دیکھا، نہ آپ نے کسی غیر محرم کو دیکھا، تو یہ ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک عورت کی زندگی میں پردے کی یہ اہمیت ہے۔ اگر اس کو ہم لاجیکلی سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں کہ جب ہم کوئی مٹھائی رکھتے ہیں تو اس کے اوپر مکھیاں بھی آ کر بیٹھتی ہیں، اس کے اوپر کیڑیاں بھی آ کر بیٹھتی ہیں، لیکن جب ہم اس کو ڈھانپ کر رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ ہر طرح کی نجاست سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک عورت، ایک خاتون اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے، پردے میں رکھے گی تو وہ معاشرے کی بدنگاہیوں سے، معاشرے کے بری نظروں سے محفوظ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو مزید بلند فرما دے گا۔ ایک عالم دین تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا، گفتگو ہونے لگی پردہ پر، وہ کہنے لگے کہ بابا جی آپ کیوں نہیں بولتے، آپ کچھ بتائیں کہ پردہ کتنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں یار نہ مجھے حدیث آتی ہے، نہ مجھے قرآن کی آیات آتی ہیں پردہ کے حوالے سے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ پردہ بڑا ضروری ہے۔ تو وہ لوگ پوچھنے لگے کہ آپ وہ جانتے نہیں تو کیسے پتہ ہے بڑا ضروری ہے پردہ؟ کہنے لگے میرا ایک پوتا ہے، اس کو دکان پہ لے کے گیا، وہاں سے میں نے اس کو کچھ کینڈیز لے کے دی، ٹافیاں لے کے دی، بچہ آیا، اس نے ٹافی کھولی، ادھر ہی رکھ کے کھیلنے چلا گیا۔
وہ کہتے ہیں جی جب وہ بچہ واپس آیا تو وہ کھا نہیں رہا تھا، کہتا ہے میں نے تو نہیں اس کو کھانا، میں نے نہیں لینی ہے، اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں۔ تو وہ جناب کہتے ہیں میں اٹھا پھر اپنے پوتے کو لے کے گیا تو میں نے پھر نئی ٹافیاں لیں تو پھر بچے کو دی، پھر اس نے کھائی۔ تو تب وہ مجھے خیال آیا کہ ایک چھوٹا بچہ مکھی بیٹھی ہوئی ٹافی نہیں کھا رہا، تو آج کل جو ہماری عورتیں پردہ نہیں کرتی، ذرا دیکھیں ان پہ کتنی مکھیاں بیٹھتی ہوں گی۔ کہتے ہیں اس بات سے مجھے لگا کہ پردہ کرنا عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس پہ میں ایک کو بڑی خوبصورت بات عرض کروں گا۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی ایک جگہ پہ، انہوں نے کہا کہ ایک عورت جب پردہ کرتی ہے تو اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ کیا آتے ہیں۔ جی ایک مرد کی نظروں سے بچتی ہے، بے حیائی سے بچتی ہے، اور معاشرے کے اندر فتنہ و فساد سے بچتی ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے لکھی، اس نے کہا کہ جب ایک مرد بازار میں جاتا ہے تو وہ ان عورتوں کو دیکھتا ہے کہ جو بغیر پردے کے ہوتی ہیں، بے شک اور ان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر بھی دیکھتا ہے اور حیرت کی نظروں سے بھی دیکھتا ہے۔ لیکن وہی مرد جب اپنے ساتھ با پردہ عورتوں کو لے کر جاتا ہے تو بڑے بڑے دل کے ساتھ گھومتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے گھر کی عورت چھپ کر آئی ہے، پردے میں آئی ہے، تو لہٰذا جب یہ پردے میں آئی ہے تو کوئی اس کی نظروں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ بے شک آج اس کے اوپر میں ایک ہمارے معاشرے میں ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے۔ میں ریسنٹلی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اور ایک دن میں لاء کالج بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ آئی، تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ وہ ڈاکٹر بھی بن رہی تھی اور وکیل بھی بن رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سر اگر پردے کی کوئی اہمیت ہے تو آپ یہ بتائیے کہ پردہ اگر بڑا ہی ضروری ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، اسلام نے اس چیز کو بڑا ہم لوگوں کو اویئرنیس دی ہے پردے کے بارے میں، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے تو تب پردہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اچھا تو تب اپنے چہرے پہ کیوں اپنے چہروں کو ظاہر کر دیا جاتا ہے؟ تو میں نے ان کو اس چیز کا جواب دیتے ہوئے میں نے انہیں یہ عرض کیا، میں نے کہا کہ اس کے 3 جواب ہے، ایک شرعی طور پر، ایک صوفیاء کی نظم میں، اور ایک میڈیکلی۔ ماشاء اللہ پہلے نمبر پر ہم قرآن و سنت کی روشنی سے دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا۔ اب مسلمانوں کے لیے اس سے آگے بڑھ کر کوئی جواز اور پردہ نہ کرنے کا جواز باقی نہیں رہتا ہے، ایسے ہی چونکہ ایز اے مسلم ہمارے لیے حرف آخر اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے رب، ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول نے کہہ دیا، اب ہم پہ فرض ہے کہ ہم پردہ کریں، بالکل اپنی بیویوں کو بھی کروائیں۔ اور کسی چیز کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ بغیر پردے کے باہر نہیں نکلنا۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کی ازواج اور شہزادیوں کے لیے حکم ہے پردے کے بغیر نہیں نکلنا، تو میری ماں بہن کو، بیٹی کو کیسے اختیار ہے کہ وہ بغیر پردے کے نکلے؟ یہ تھا شرعی طور پر۔ بالکل دوسرا آتے ہیں اس کے اوپر صوفیاء نے کیا ارشاد فرمایا۔ صوفیاء نے کہا کہ جب بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو ظاہری بات ہے خواتین کے چہرے بغیر حجاب کے ہوتے ہیں، بغیر پردے کے ہوتے ہیں، اور مرد و خواتین کا اختلاط بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ صوفیاء نے یہ خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، مرد و عورت اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کس کا دھیان عورتوں کی طرف جاتا ہے اور کس کا میری طرف آتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ چیز کو فرق کرنے کے لیے، ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے کون رب والا ہے اور کون دنیا والا ہے، اس لیے وہاں پہ پردے کا حکم نہیں دیا۔ اور تیسرا میڈیکلی جواب اس کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میڈیکلی طور پہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ہم اس کو، میں مثال سے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو گیدرنگ میں جب آپ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو سانس کی پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو چونکہ جب حج کے ایام آتے ہیں یا بھی رمضان شریف میں، حرم شریف میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں لوگ آئیں اور انہیں میڈیکلی بھی کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم وہاں منع کر دیا۔ اس کے علاوہ ہر جگہ پہ اللہ نے پردے کا حکم ارشاد۔ لیکن شاہ صاحب وہاں پہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جب طواف جاری ہوتا ہے، وہاں پہ چاہے عورتوں کا پردہ نہیں ہوتا، فیس ان کا جو ہے وہ کسی پردے کے ساتھ نہیں ڈھانپا ہوتا، لیکن وہاں پہ خوف خدا دل کے اندر اتنا ہوتا ہے کسی مرد کی جرت ہی نہیں ہوتی وہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا سے دیکھے۔ وہاں پہ خشیت الہی کا عالم یہ ہوتا ہے۔ علامہ صاحب اسی حوالہ سے رمضان شریف کے اندر ہی عورت مارچ بھی آ رہا ہے، جیسا کہ ہم بڑا کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عورت مارچ کا بڑا وابیلا ہے، بڑا شور و بل ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، آپ اس جملے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عورت مارچ شروع کب ہوا۔ جی جی بالکل پھر اس میں یہ چیز آئے گی کہ عورت مارچ شروع کیوں ہوا۔ تو پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ عورت مارچ شروع کب ہوا۔ 2018 میں کراچی سے چند خواتین نے ایک پلاننگ کی کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ملتے، ہمیں گھر میں ہمارے وجود پر تشدد کیا جاتا ہے، ہمارے وراثت میں جائیداد میں حصے نہیں ملتے، تو لہٰذا اب ہم باہر آئیں گے،
سڑکوں پر آ کے احتجاج کریں گے، اور 2018 سے کنٹینیوسلی اب یہ 8 مارچ کو خواتین ہر شہر کے چوکوں میں، بازاروں میں اکٹھی ہوتی ہیں اور ایسے نعرے لگاتی ہیں کہ جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی نظر آتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو خواتین گھروں سے باہر نکل کر آتی ہیں، ان سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ لوگ باہر آتی کیوں ہیں، تو وہ یہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے رائٹس نہیں ملتے۔ حالانکہ علامہ صاحب جو انہوں نے اپنے رائٹس لینے ہیں وہ اپنے گھر کے مردوں سے لینے ہیں، تو باہر تو ان کے گھر کے مرد نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی بات منوانی ہے تو اپنے گھر میں رہ کے اپنے مردوں سے منوائی جائے، باہر نکلنے کا تو مقصد نہیں بنتا ان کا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت کی جو وجود ہوتا ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ جب میں رو کر یا اپنے ایموشنز لوگوں کے سامنے رکھوں گی تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ مظلوم ہے۔ لیکن اگر عورت کے حقوق کی بات کی جائے تو آپ پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ہم کو پڑھ کر دیکھ لیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر 4200 مذاہب موجود ہیں، لیکن ان 4200 مذاہب میں اگر عورت کی عظمت کو ڈسکس کیا جائے، عورت کی مقام و مرتبے کو دیکھا جائے، تو جتنے رائٹ اسلام نے ایک عورت کو دیے ہیں کوئی مذہب اتنے رائٹ کسی عورت کو نہیں دیتا۔ یہ وہی عورت تھی کہ جس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ وہی عورت تھی کہ خاوند کے انتقال کے بعد بیٹا اس کے ساتھ نکاح کرتا تھا، منڈی میں بیچ دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ اسلام نے کہا اگر یہ تمہاری ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں میں جرنا ہے، اگر یہ بیوی کی شکل میں ہے تو پھر تمہارے رزق کا ذریعہ، اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو پھر تمہارے لیے رحمت دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اتنا مقام دیا ہے، صرف اور صرف وجہ یہ ہے اگر یہ ایک عورت اپنے آپ کو اسلام کی نظر سے دیکھے تو اس کو اپنے مقام کی سمجھ آئے گی۔ اور اس پر میں ایک بات ضروری ایڈ کرنا چاہوں گا، میں یونیورسٹیز میں بچوں کو یہ بات ہمیشہ ببانگ دہل کہتا ہوں، میں کہتا ہوں عورت کی معاشرہ رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ مجھے بھی لگتا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں عورتوں کی رسپیکٹ نہیں ہے، عورتوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، شرعی طور پر بھی نہیں ملتے، اور معاشی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر عورتوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ عورت کی معاشرہ رسپیکٹ نہیں کرے گا جب تک عورت اپنی عزت خود نہیں کرے گی۔ کبھی عورت اپنے آپ کو جب تک پہچانے گی نہیں، میں کون ہوں، کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، تب تک معاشرہ عورت کی رسپیکٹ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے ایک حال یہ ہے کہ عورت اپنے وجود کو پہچانے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزتیں عطا فرمائی۔ بے شک ایسے یہ علامہ صاحب، اس کے بعد عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے، ہمیں آزادی دی جائے۔ وہ کس چیز کی آزادی مانگتی ہیں؟ کیا وہ پردے سے آزادی مانگتی ہیں یا گھر سے باہر نکلنے کی آزادی مانگتی؟ کس چیز کی آزادی مانگی جا رہی ہے اس مارچ کے اندر، یہ جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی؟ اچھا، سب سے پہلے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں گے، یہ جو کہا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی، اگر ہم اس نعرے کو قرآن کی روح سے دیکھیں تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر کسی بات کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جان اور تمہارا مال دونوں اللہ کی امانت ہے۔ یعنی انسان کی وجود میں، انسان کی ذات میں انسان کے اختیار نہیں ہے، یہ وجود اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب آتے ہیں یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی۔ اب اس نعرے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو میں ایک بڑے آسان پیرائے میں ایک مثال کے ساتھ ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ یہ عورتیں جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا جسم پر آپ کی مرضی کیا ہوگی، تو ان کے جو سلوگنز آپ نے بھی دیکھے ہوگے، میں نے بھی دیکھے، انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر بڑے وائرل ہوئے۔ میں کھانا گرم نہیں کروں گی، میں خاوند کی خدمت نہیں کروں گی، میں ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر وہی عورت کو جب میں نے دیکھا کہ وہی عورت ایک پارلر میں کسی غیر محرم کے پاؤں کو صاف کرتی نظر آئی، پھر مجھے عورت کی توہین سمجھ آئی۔ پھر مجھے سمجھ لگا کہ یہ عورت جو اپنے محرم رشتوں کی عزت اور تکریم کرتے ہوئے یہ نعرہ لگائے میرا جسم میری مرضی، وہاں لوگوں کے پاؤں دباتے وقت اپنی عزت محسوس کرتی ہے، وہاں پارلروں میں اور دوسرے مردوں کے قدموں کو صاف کرتے ہوئے اپنی عزت محسوس کرتی ہے، تو عورت تب تک رسپیکٹ فل نہیں ہوگی جب وہ خود کو نہیں پہچانے گی۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے میرا جسم میری مرضی، تو عورتوں کے جسم پر نہ عورتوں کا حق ہے، نہ ہمارے جسم پر ہمارا حق ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ کا ہی اس پر حق چلے گا۔ چونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے نہ، اللہ تعالیٰ ہمیں تخلیق ہی نہ فرمائے، تو ہم کس طرح اپنے جسم کے اوپر مرضی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہے
تو ہمیں ایک آنکھ سے اندھا کر دیتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک پاؤں سے اپاہج کر دیتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں ایک کان سے محروم کر دیتا، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے دیش۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت کر کے بنایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میری ساری کریشن میں سب سے خوبصورت جو چیز ہے وہ میں نے انسان کو بنایا ہے۔ اور اگر انسان اس چیز کو فیل کر لے، محسوس کرے کہ مجھے اللہ نے کتنا خوبصورت تخلیق کیا ہے، تو پھر انسان یہ نہیں کہے گا میرا جسم میری مرضی، وہ بلکہ یہ کہے گا میرا جسم اور اللہ کا شکر، میرا جسم اور اللہ کی رضا، میرا جسم اور اللہ کا حکم چلے گا۔ تو صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات کو، اپنے وجود کو اللہ کی قرآن و سنت کے کٹہرے میں رکھ کر دیکھنا پڑے گا، تو اس نعرے کی سمجھ آ سکتی۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہیں وہ ہماری طرف انگیج نہیں ہوتے۔ دیکھا جائے جب عورتیں باہر نکلتی ہیں، کسی دکان پہ کپڑے لینے کے لیے گئی، کچھ بھی لینے کے لیے گئی، ادھر جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان سے بڑا ہنس کے باتیں کرے گی، بڑا پھل ڈھل کے باتیں کریں گی، لیکن گھر میں اپنے مردوں کے ساتھ ان کو بات کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اچھے طریقے سے بات نہیں کرے گی، خوش مزاجی سے نہیں رہے گی، تو پھر ظاہر ہے شوہر بھی آگے سے ویسا ہی رسپانس ان کو کریں گے کہ ان کی طرف انگیج نہیں ہوں گے، دوسری عورتوں کی طرف انگیج ہوں گے جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، ان کے ساتھ خوش مزاجی سے آتی ہیں۔ تو عورتیں کہتی ہیں ہمارے گھروں میں عورتیں، ہمارے مرد عزت نہیں کرتے، ہمیں کچھ ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کل کی ہماری خواتین کو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھ کے ہم اپنی خواتین کو کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام اپنے بستر پر نہ تھے، تو کہتی ہیں کہ میرے دل میں ایک خدشہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میری دن پر، میرے حق پر کسی اور بیوی کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تو کہتی ہیں میں جب بستر سے اٹھ کر باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہی موجود تھے، تو ارشاد فرمانے لگے کہ عائشہ میں کسی کے حق میں حق تلف نہیں کرتا، آج اگر تمہارا دن تھا تو میں کدھر ہی موجود ہوں، لیکن اس دن 15 شعبان المعظم تھی، اس کی فضیلت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا۔ چونکہ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے تو اسی پر ہی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے حق دیے۔ اچھا، اب جو آپ نے بات کہی کہ عورتوں کو دوسرے مردوں میں کیوں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، حافظ صاحب اس کے اندر میں نے جو چیز محسوس کی ہے، میں نے جو جہاں تک اسٹڈی کیا ہے، اس میں مردوں کا قصور زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت کی ذات کو اب اسٹڈی کر کے دیکھیے، عورت ہر اس بندے کے ساتھ فری ہوگی جو اس کو رسپیکٹ دے گا، عورت ہر اس انسان کو اپنا سمجھنا شروع کرے گی جو اس کو عزت دے گا۔ آپ عورت کے وجود کو سامنے رکھیں، عورت کی ذات کو سامنے رکھیں اور اس کو رسپیکٹ دے کر دیکھیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ عورتوں کی عزت پامال ہوئی صرف اس بنیاد پر کہ ان کو عزت دی گئی، وہ باتوں سے دی گئی، وہ لہجے سے دی گئی، وہ مطلب کے لیے دی گئی، وہ کسی بھی وے میں دی گئی۔ جب عورت کو رسپیکٹ ملتی ہے، عورت یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ میری حقیقت ہے اور یہی میرے ساتھ مخلص ہے۔ لیکن اگر مردوں کا یہ گلہ کہ عورتیں ہماری عزت نہیں کرتی، تو میرے خیال سے مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو رسپیکٹ دیں، گھر کی خواتین کو عزت دیں۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کو عزت دے گا، اپنی ماں کو عزت دے گا، اپنی بہن کو عزت دے گا، تو میرے خیال سے جب مرد اپنے گھر عزت دے گا تو لوگ بھی اس کے گھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مرد جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی عزت کا خیال رکھے۔ ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی عزت کو پامال نہ کرے، کہ اپنی بیوی کو لوگوں میں ڈسکس نہ کرے، اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے کہ میری بیوی ایسی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، بلکہ اپنی بیوی کو عزت ہی دینی چاہیے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کو عزت دے گا تو بدلے میں عورت بھی اس کو عزت دیں گے، تو اس کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے اس چیز میں مرد کا زیادہ قصور ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پردہ کروانا ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ سر یہ پردے کے اوپر نا ایک ہمارے معاشرے میں آپ نے بھی شاید یہ حدیث سنی ہو، لیکن جب اس کو میں نے اسٹڈی کیا تو اس کو حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اور کتب حدیث میں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن ہم نبی علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب بھی نہیں کرتے، لیکن اس چیز کا جو مفہوم ملتا ہے وہ مفہوم بالکل ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ جہنم میں 4 مردوں کو لے کر جا سکتی ہے۔ اب اس کو حدیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں نے اس کو جہاں تک اسٹڈی کیا مجھے یہ حدیث نہیں ملی۔ ویسے کوئی قول کہہ سکتے ہیں لیکن اس پہ حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ
دوزخ میں 4 مردوں کو لے کر جا سکتی. جی جی وہ کس طرح کہ عورت اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دے کہ اللہ میرے باپ کا فرض تھا مجھے یہ کہنا کہ پردہ کرو, میرے باپ نے اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا نہ کیا, اس کو بھی دوزخ میں بھیج, تو ڈیفینیٹلی اس کے باپ کو بھیجا جائے گا. پھر وہ عرض کر سکتی ہے کہ پروردگار میرے بھائی کی ذمہ داری تھی, میرے بھائی نے بھی حکم نہیں دیا, لہٰذا اس کو بھی دوزخ میں بھیجا جائے. پھر وہ کہے گی اللہ میرے خاوند کے بھی ذمہ داری تھی کہ وہ میرے حقوق ادا کرتا تھا, کھانا کپڑے عزت رعایت سب کچھ پرووائڈ کرتا رہا, لیکن مجھے اس نے کبھی پردے کا حکم نہیں دیا, تو اللہ اس کو بھی دوزخ میں پھینکا جائے. پھر وہ آخر میں کہے کہ پروردگار میرے بیٹے کا بھی قصور ہے کہ یہ مجھے پردے کا حکم ہی نہیں دیتا تھا, تلقین ہی نہیں کرتا تھا, نصیحت ہی نہیں کرتا تھا, تو اس کو بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. اب یہ حدیث اگرچہ نہیں ہے لیکن ایک مفہوم بڑا اچھا ہے. یہ سوال کے جواب میں یہ چیز بڑی اچھی ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو دوزخ میں لے کے جا سکتی ہے. تو میرے خیال سے سب سے پہلی رسپانسبلٹیز گھر کی ہے, والدین کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پردے کا حکم. صحیح. علامہ صاحب اکثر والدین اپنے بچوں کو بچیوں کو پردے کا حکم ضرور دیتے ہیں, لیکن ہماری جو خواتین ہیں, ینگ جنریشن لڑکیاں ہیں, ٹین ایج ہیں, وہ کہتی ہیں یونیورسٹی میں جائیں گے پردہ کر کے جائیں گی, لڑکیاں میں مذاق کریں گی, پیڈو آ گئی ہے پردہ کر کے آئی ہے. تو یہ بھی تو ایک بڑا اثر ہے ہماری یونیورسٹیز کا ہماری لڑکیوں پہ پردہ نہ کرنے کا. اس پر میں آپ کو 2 چیزیں عرض کروں. پہلے نمبر پر مجھے یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ ملی, اس نے کہا کہ سر میں ایک شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. جی میں نے کہا جی پوچھیے. اس نے کہا کہ سر میں شرعی پردہ کرنا چاہتی ہوں, وہ حجاب کر کے آتا. تو اس نے کہا سر میں شرعی پردہ کرنا چاہتی ہوں مگر میرے گھر والے نہیں کرنے دیتے. اچھا. میرے والد صاحب نہیں کرنے دیتے, میری والدہ نہیں کرنے دیتی. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ وہ آپ کو پردہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ انہوں نے کہا کہ سر میرے والد صاحب اور بالخصوص میری والدہ پردہ کرنے اس وجہ سے نہیں دیتی کہ لوگ جب رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو وہ کہے گا کہ بیٹی مذہبی ہے, اس کا مذہب کی طرف زیادہ رجحان ہے, تو ہمارے بچے ماڈرن ہیں لہٰذا اب تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ چیز تھی. دوسری طرف سوشل میڈیا پر ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, کراچی کی کوئی ایک فری لانسر تھی, اس کی والدہ کے ساتھ اس نے پرینک کیا. تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ آج سے میں برقع پہنوں. تو اس کی والدہ نے اس کو جو الفاظ کہے, اس نے کہا کہ ابھی اس عمر میں تم پردہ کرو گی, یہ عمر تو پردے کی نہیں ہے. تو جب والدین بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ تم نے ابھی پردہ نہیں کرنا, بڑے ہو کر کرنا ہے, تو پھر نوجوان نسل کس طرح چلی جائے سے. میں نے یونیورسٹیز میں چونکہ یونیورسٹیز کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں, میں نے یونیورسٹیز میں یہاں تک بھی دیکھا کہ کئی بیٹیاں اسٹوڈنٹس گھر سے شرعی پردہ کر کے کالج میں آتی ہیں, یونیورسٹیز میں آتی ہیں, لیکن کالج اور یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی وہ شرعی پردہ اتار کے بیگ میں ڈال لیا جاتا اور وہ زندگی گزاری جاتی جو ان کا دل کر رہا ہوتا. اچھا. والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کی جاتی تھی. اب کس چیز میں قصور؟ پہلا والدین کا ہے, دوسرا ہمارے اداروں کا ہے کہ ہمارے ادارے یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر اسلامی کلچر نہیں ہے, اسلامی نظام نہیں ہے, باتیں اسلامی ہے, کلچر اسلامی نہیں ہے. اور اس پر میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, ہم لوگ نیک دکھنا چاہتے ہیں, نیک بدنا نہیں چاہتے. تو والدین کے ساتھ ساتھ ہمارے اداروں کا, انسٹیٹیوٹس کا اس چیز میں بڑا رول ہے کہ انہوں نے بے حیائی کو پروموٹ کیا. جی علامہ صاحب, ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کا جاب کرنا شرعی طور پر کیسا ہے, اور اگر جائز بھی ہے تو جو جاب پر رکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی پینٹ شرٹ پہن کے, آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں کہ یہ خواتین کی طرف سے بھی ایک بہت زیادہ سوال سامنے آتا ہے کہ ان کا یہ ہے کہ کیا خواتین جاب نہیں کر سکتی, کیا خواتین خود مختار نہیں ہو سکتی. تو اس کے اوپر اسلامی پوائنٹ آف ویو اگر دیکھا جائے تو اسلام نے عورت کو جاب سے منع نہیں کیا, وہ جاب کر سکتی ہے, پیسے کما سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جاب ہونی کس طرح کی چاہیے, پیسے کما کس طرح رہی ہے. عورت پیسے بھی کما سکتی ہے, جاب بھی کر سکتی ہے. بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو گھر بیٹھ کر فری لانسنگ کرتی ہیں, وہ پیسے کما رہی کرتی, وہ کر سکتی. لیکن شریعت یہ کہتی ہے عورت جاب کر سکتی ہے, عورت کام بھی کر سکتی ہے, عورت مزدوری بھی کر سکتی ہے, لیکن شرعی تقاضوں کو پورا کرے, اپنی عزت, اپنی پاک دامنی, اپنی عصمت کی حفاظت کرے, اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی باپردہ ہو کر عورت جاب کرے. اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا. لیکن اس کے برعکس اس وقت جو عورتوں کے یہاں ٹرینڈ ہے کہ لباس اتر جانا, بے حیائی کو فروغ دینا, تو اس چیز سے اسلام بھی منع کرتا ہے اور اخلاقیات بھی اس چیز سے منع کرتی. جو جاب پہ رکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی پینٹ شرٹ پہن کے آئیں تاکہ ہماری سیل زیادہ ہو, تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں کہ اسلام شرعی طور پر تو یہ جائز نہیں ہے بالکل, اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس چیز سے منع کیا گیا ہے. عورت اپنے بناؤ سگار کر سکتی ہے لیکن صرف اپنے خاوند کے لیے. شک باہر والے لوگوں کے لیے عورت کا بناؤ سگار کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اور اگر کوئی ایسی کرتی ہے تو اس کی کمائی بھی حلال نہیں ہے,
اور اس کا اپنی ذات پر لگانا بھی حلال نہیں۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی، گناہوں سے بھی پاک ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے پردے کا بڑا انتظام کیا۔ تو آپ ہماری آج کی خواتین کو ان کی سیرت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حضرت مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، مورخین کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پرانوار کے بعد سید مخدومہ کائنات 6 مہینے سے 9 مہینے تک حیات رہی۔ بعض کہتے ہیں 6 مہینے بعد وصال ہو گیا، بعض کہتے ہیں 9 مہینے بعد وصال ہوا۔ لیکن مورخین نے یہ بھی لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال سے لے کر سیدہ مخدومہ کائنات کے وصال تک کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صرف حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہے میں نے ایک دفعہ مسکراتے ہوئے دیکھا، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان فرمائی کہ سید مخدومہ کائنات غمگین پریشان بیٹھی تھی۔ عرض کی آپ کیوں پریشان ہے؟ تو آپ فرمانے لگی کہ ساری زندگی میں نے پردہ کیا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، مجھے خدشہ ہے، ڈر ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا تو کہیں میری بے پردگی نہ ہو جائے، بے حرمتی نہ ہو جائے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہے میں نے کہا میں نے حبشہ میں دیکھا تھا کہ ان کی جب خواتین کو لے کر جایا جاتا ہے تو درخت کے پتوں کے ساتھ ڈانپ دیا جاتا ہے، اس کی جاڑیوں کے ساتھ ڈانپ دیا جاتا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے وہ جب جاڑیاں اور پتے لا کر مخدومہ کائنات کو دکھائے تو آپ مسکرا پڑی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب میرا انتقال ہو تو مجھے بھی انہی کے سائے میں رخصت کیا جائے تاکہ میری بے پردگی نہ ہو۔ تو انہیں اپنی زندگی تو زندگی رہ گئی، بعد از وصال بھی اس چیز کی غم تھا کہ میری بے پردگی نہ ہو۔ اور ان کی زندگی آج کی خواتین کے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے، وہ کسی بھی فیلڈ میں آ جائے۔ اگر ماں ہے تو ان کی زندگی کو دیکھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت فرمائی، اپنے بچوں کو کیسے انہوں نے گائیڈ کیا، کیسی ان کی ذمہ داری کو ادا کیا۔ اگر وہ بیوی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ جب آپ کا وصال پرانوار ہوا تو حضرت علی مرتضیٰ کس طرح روتے رہے، آپ کی زندگی دیکھے کہ آپ رو کر یہ کہتے تھے کہ فاطمہ تیرے جیسے احسانات میں نہیں اتار سکتا، تیری محبت کا قرض نہیں اتار سکتا۔ تو یہ ان کی محبت اپنے خاوند کے لیے تھی۔ اگر والد کے لیے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف لاتے تو مخدومہ کائنات کھڑی ہو جائے گا۔ تو آج کی عورت اپنی ہر فیلڈ میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ان کی زندگی سے ایجوکیٹ ہو سکتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ظاہری طور پر بھی اتنی زیادہ دل کے اندر خشیت الہی پیدا کر رہی ہیں، خوف خدا، کہ یعنی کہ دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے پردہ کرنا ہے، اور جب اس دنیا سے وصال ہو جانا ہے اس کے بعد بھی پردے کا ہی انتظام کرنا ہے۔ اتنی زیادہ آج کل ہماری خواتین اگر اس کو اسٹڈی کریں تو بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتی ہیں پردہ کے حوالہ سے، حیا کے حوالہ سے۔ تو علامہ صاحب، آخر پہ اس لاسانیہ پروڈکشن پلیٹ فارم سے آپ خواتین کو ایک مختصر کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اس کے میں پیغام صرف ایک اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ عورتیں اگر چاہتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری عزت کی جائے، جی ہمیں رسپیکٹ دی جائے، تو اس کے لیے ہوگا کہ عورت کو سب سے پہلے اپنی عزت خود کرنی پڑے، اپنے مقام و مرتبے کو پہچاننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی عزتوں سے، عظمتوں سے نوازا ہے۔ اور صوفیاء نے تو یہاں تک لکھا کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس کو بیٹی عطا کرتا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو، عورت کو رحمت بنا کر دنیا میں تخلیق فرمایا۔ اور یہاں تک بھی صوفیاء نے لکھا کہ جب ایک انسان اپنی بیٹی کے اوپر خرچ کرتا ہے تو قیامت والے دن اس سے اس کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔ اتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے۔ اور اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا معاشرہ عزت کرے تو پہلے نمبر پر وہ اپنے آپ کو اسلام کے ڈھانچے میں ڈالے، اسلام کے ماتحت کرے، اسلام اس کو رسپیکٹ عطا کرے گا۔ اور دوسرا کہ عورت اپنی عزت کو خود پہچانے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے کتنی عزت عطا کی ہے۔ ہم سید مخدومہ کائنات کا ذکر پاک کر رہے تھے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چملستان کرم کی۔ اب اردو ادب میں یہ جو لفظ ہے نا کیا بات، یہ اس لمحے بولا جاتا ہے کہ جب انسان نے کسی کی تعریف کرنی ہو، کسی کی شان بیان کرنی ہو اور الفاظ ختم ہو جائیں، الفاظ کا مجموعہ ختم ہو جائے اور فضیلت بہت بڑی ہو تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کیا بات، کیا بات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اس سے بڑھ کر الفاظ نہیں ہے تعریف کرنے کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہو لکھا۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا، انہوں نے فرمایا خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ،
اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی نا تو پھر مخدومہ کائنات کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ تو سیدہ مخدومہ کائنات کی حیات طیبہ ہم مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو زندگی ویسی گزارنی چاہیے جیسے انہوں نے زندگی گزاری، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ دیکھیں ناظرین، ہم نے آج کی اس پوڈ کاسٹ سے عورت مارچ کو بھی ڈسکس کیا، اس کے علاوہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت کو بھی ہم نے دیکھا، آپ کی سیرت کو دیکھ کے ہماری خواتین کو ایک پیغام بھی جاری کیا گیا۔ ہم اسی کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔